من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس گھمن صاحب بہت زیادہ اب غلو کرنے لگے ہیں کہ باری تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہاں پر میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اصل مذہب تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ موجود بلا مکان ہے اور اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا ممتنع بذات ہے۔ ہاں اب وہ کہتے ہیں ہر جگہ میں موجود ہونا یا ہر جگہ پر موجود ہونا، یہ فرق کرتے ہیں میں اور پر کا، تو اس سے اگر مراد ہے موجود فی کلی مکان تو یہ تو ممتنع بذات ہے کیوں، اور اگر کہتے ہیں موجود علی کلی مکان تو اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ہم بحث کرتے ہیں کہ کس طرح، آئیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے مکان کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیجئے، ہم مکان یا جگہ ایک ہی معنی ہے، ہم کہتے ہیں آپ کوئی بھی تعریف کر لیجئے مگر چند شرائط ہیں اس پہ۔ شرط اول یہ ہے کہ مکان کی کوئی بھی تعریف کیجئے وہ حادث رہے گا، ممکن الوجود رہے گا اور مقدور الباری رہے گا اور مخلوق رہے گا، تو ہر مکان مخلوق ہے۔ اب کیا ہر جمی مخلوقات امکنہ ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ ہر مکان جو ہے ہر مخلوق امکنہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہر مخلوق مکان ہے اور ہر مکان مخلوق ہے، تو پھر باری تعالیٰ اگر ایک مخلوق میں ہو یا ایک سے زائد مخلوقات میں ہو یا جمی مخلوقات میں تو یہ جو ہے ممتنع بذات ہے۔ اور اگر مراد یہ ہے محترم کی کہ بعض امکنہ جو ہیں وہ مخلوقات ہیں اور بعض قدیم ہیں، تو کسی بھی ایک مکان کو قدیم ماننا سراسر کفر و شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ ہے۔ پھر تو عالم، کیونکہ مکان تو عالم کا حصہ ہے نا، تو عالم کو قدیم مان لیا یا بعض حصہ سے عالم کو قدیم ماننا، یہ بھی کفر و شرک ہے۔ اب یہ اگر کہا جائے کہ باری تعالیٰ کو پھر ہم کس معنوں میں، بعض علماء جو ہیں وہ ہر جگہ کہتے ہیں، تو اس کی ایک بیان واضح ہے کہ دیکھیے باری تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کے تعلق کی بنیاد پہ کہتے ہیں، جیسے باری تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کی تعلق جو ہے ہر مکان سے ہے، تو اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی تشریح وہ نہیں کرتے ہیں، جس سے عقیدے میں فساد اب آنے لگا ہے۔ پہلے تو نہیں آتا تھا کیونکہ وہ بظاہر ان حضرات کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر ہے، تو اس پر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اب اس سے زیادہ اعتراضات جو ہیں وہ اس پر ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ہے، اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ پھر اب وہ اس حد تک آ گئے یہ فرمانے لگے کہ بھائی ناپاک جگہوں پر باری تعالیٰ کو موجود نہ کہیں، تو وہ اور اگر کہیں تو پھر اس کا معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ جسمانی طور پر وہ عیب ہے، وہ قبیح ہے، غیر جسمانی طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیے صرف تعلقات کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر اس کا وجود ہر شے سے متعلق ہے، جیسے اس کا علم ہر شے سے متعلق ہے، تو یہ اگر معنی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اور معنی لیتے ہیں کہ وجود باری داخل ہے، کیا کہتے ہیں، جمی امکنہ حادثہ میں، تو یہ کفر و شرک ہے۔ تو آپ کو غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ غلو کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بالکل یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اس حد تک گئے ہوں گے، لیکن ان کے سننے والے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کا علم ہر جگہ ہے، خدا جو ہے وہ جگہ سے پاک ہے یا عرش پر ہے، تو کہتے ہیں جہاں صفت ہوگی وہیں کیا کہتے ہیں ذات ہوگی۔ تو بھائی اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے نا وہ بھی لامکان ہے، کسی بھی مکان میں نہیں ہے، وہ ہر جگہ اس کا علم ہے، یعنی کہ ہر شے کا ہر جگہ کا اس کو علم ہے، اس کی تعویل و توجیہ ہوگی، بلا تعویل نہیں لیں گے۔ تو جو لوگ یہ غلو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جسمانی لوازم کے ساتھ، وہ بھی غلط ہیں، اور جو کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے وہ بھی غلطی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ان کو تو کہنا چاہیے کیا کہتے ہیں حضرت گھمن صاحب کو کہ اللہ موجود علی کل مکان، یہ نہ کہنا چاہیے فی کل مکان۔ تو اور اگر وہ کہتے ہیں خدا ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر اس جگہ یہاں پر عربی میں بھی بیان کیا ہے کہ موجود علی کل مکان کہیے، نہ کہ موجود فی کل مکان کہیں، واضح کریں کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ ہر شے سے متعلق ہے۔ اب اس پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہے کہ بھائی دیکھیے اللہ کا وجود جو ہے وہ تو ایسی مخلوقات سے بھی موجود سے متعلق ہے جو غیر مکان ہے، جیسے زمان ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ کیونکہ مکان جو ہے نہ تو عرض ہے اور نہ جوہر ہے، بلکہ انتزاع ہے،
اور بعض کے نزدیک تو مکان جو ہے وہ بعد موہوم ہے، اور بعض کے نزدیک مکان جو ہے وہ بعد موجود ہے۔ تو جو بھی ہے، تو جن کے نزدیک موہوم ہے وہ شاید کہہ سکتے ہوں ایسا، کیونکہ مکان ان کے نزدیک جو ہے وہ باری تعالیٰ کی صفت جو وجود ہے یا تکوین ہے اس سے منتزع ہے، اور انتزاع حادث ہوتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واجب الوجود جو ہے نا انتزاع حادث میں داخل ہو یا اس میں اندر موجود ہو، چاہے ایک مکان ہو چاہے جمی امکنہ ہو؟ اسی طرح اگر جمی امکنہ جو ہیں ان کا خالق باری تعالیٰ ہے، تو پھر جمی امکنہ میں خالق کیسے موجود ہوگا؟ یہ تو الخالق فی المخلوق یا فی بعض مخلوقات یا فی کل مخلوق لازم آئے گا۔ یہ تینوں باتیں جو ہے نا کفر شرک ہیں۔ تو ایسے الفاظ نہ کہیں کہ اب وہاں پر سوال پیدا ہوگا، ورنہ میں پھر سوال کرتا ہوں، مکان حادث ہے یا قدیم؟ اور ہر مکان حادث ہے یا ہر مکان قدیم ہے؟ تو اگر ہر مکان قدیم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مکان لازم ذات باری ہے، اور اگر ہر مکان لازم ذات باری ہے تو پھر کیا کہتے ہیں وہ علم و قدرہ کی جگہ طرح قدیم ہو گیا اور غیر مقدور ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات ذاتیہ پہ قادر کوئی نہیں مانتا، اور اگر وہ مانتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، کیونکہ صفات فعلیہ پہ قادر مانتے ہیں، صفات ذاتیہ پہ نہیں مانتے۔ تو یہ فرق دیکھنے، لیکن بعض حضرات تو اب صفات فعلیہ صفات ذاتیہ کا بھی فرق جو ہے نا وہ انکار کرنے لگے ہیں، اور اس کو یہ غلط ہے، اور اگر وہ حوالہ چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ اس فرق پر بھی حوالے دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم پھر یہ کہتے ہیں، اچھا اب اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مائیت ہے، مائیت جو ہے وہ ہر شے کے ساتھ باری تعالیٰ کی ہے، اس سے ہر جگہ ہونا لازم آتا ہے، تو ہم کہیں گے مائیہ اول تو صفت فعلی ہے، یا صفت اضافی ہے، وہ صفت ذاتی نہیں ہے، کیونکہ صفت ذاتی 8 ہیں صرف، اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اور پھر مائیہ ان معنوں میں کہ مائیت جیسی بھی صفت ہے وہ متعلق ہے ہر شے سے، چلیے جی مان لیا، تو تعلق سے داخل ہونا لازم نہیں آتا مکان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جسمانیت کی نفی نہیں، حدوث کی نفی کریں، اور ساتھ میں یہ کہیں کہ الخالق لیس موجود فی المخلوق، یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ خالق جو ہے وہ مخلوق میں موجود نہیں ہے، صرف ایک مخلوق میں نہیں، جمی مخلوقات میں موجود نہیں ہے، بعض مخلوقات میں بھی نہیں ہے، کسی مخلوق میں بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں کہنی پڑیں گی۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر مکان میں ہے، اور یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کسی مکان میں نہیں، ایک بات ہے بالکل غلط ہے، ایک تو بالکل سلب ہو رہا ہے ہر جگہ سے، تو حادث میں نہیں ہے، تو یا اچھا اب میں یہ پوچھتا ہوں، اور یہ اسٹیفن ہاکنگ کا بھی مغالطہ ہے، اور کہ بھائی جب کوئی مکان نہیں تھا تو پھر اللہ تھا ہی نہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج مکان نہیں ہے، موجود بلا مکان ہے، تو جب موجود بلا مکان ہو گیا تو پھر مکان ہو نہ ہو باری تعالیٰ موجود تھا۔ اب یہ کہیں کہ ازل میں کیا خدا ہر جگہ ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں گھمن صاحب سے، اگر وہ کہتے ہیں خدا ازل میں ہر جگہ ہے تو ہر مکان قدیم ہو گیا، قدیم ہو گیا تو یا تو وہ ہر مکان عین ذات باری ہوگا، تو ہر مکان کو الہ ماننا پڑے گا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ کے اندر ہی ہم ہیں، کیونکہ خدا اگر ہر جگہ ہے تو ہر جگہ خدا کے اندر ہے، اور پھر ہم کہاں پر ہیں؟ اگر خدا ہر جگہ ہے تو ہم خدا کے اندر ہیں، یہ سوال کا جواب دیں گے وہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مکان جو ہے وہ مخلوق کے علاوہ ساتھ ساتھ حادث کے علاوہ مقدور بھی ہے، تو اگر باری تعالیٰ جمی امکنہ کو فنا کر دے تو کیا خود معدوم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، تو موجود بلا مکان رہا۔ اب وہی کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ازل میں بلا مکان اور لا مکان تھا، اس کے بعد پھر وہ جب مکان تخلیق کیا تو وہ لا مکانیت سے جمی امکنہ کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ تغیر ہے، یہ محال بالذات ہے، یہ ایسے ہی محال بالذات ہے جیسے موت الباری محال بالذات ہے۔ ہم یہ یاد رکھیے گا کہ علماء دیوبند کا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حادث کے اندر موجود ہے یا جمی حوادث میں موجود ہے۔ باقی اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں ان کا مسئلہ جو ہے سلفیہ کا وہ تھوڑا مختلف ہے، تو اس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے، لیکن ان کے رد میں اگر اس حد تک غلو کریں کہ باری تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ان معنوں میں کہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اور صاف پھر معنی بتائیں، یا پھر ایک معنی ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ بعض اہل وجود جو ہیں وہ اعیان ثابتہ کے قائل ہیں کہ باری تعالیٰ کے ساتھ اعیان ثابتہ ہیں، اور ہر مخلوق کا ایک عون ثابت باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اسی معنوں میں حضرت حاجی امداد اللہ کا ایک شعر بھی محمول ہے، وہ میں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں اس پہ بحث کروں گا کبھی موقع ملا تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمی امکنہ جو ہے نا عرش تا فرش، ان کے ایک عون ثابت ان کے لیے ہے باری تعالیٰ کے صفات میں، علم میں ثبت ہے، بس اس کے اعتبار سے کہتے ہیں،
کہ خدا ہر جگہ ہے، لیکن اس کا معنی بھی بیان کرنا ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ دقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ بھی اس کو آسان طریقے سے کہہ دیجئے کہ خدا کا علم ہر جگہ سے متعلق ہے مگر ان معنوں میں ہر جگہ نہیں، خدا کی قدرت ہر جگہ سے متعلق ہے مگر ان معنوں میں باری تعالیٰ ہر جگہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وجود ہر جگہ سے متعلق ہے، ان معنوں میں خدا ہر جگہ ہے. اور اگر ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کسی کے تو کہ خدا کی ذات ہر جگہ سے متعلق ہے، ان معنوں میں ہے. مگر اس پر وہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر تو وہ ہر شے میں باری تعالیٰ جو ہے ہر شے سے باری تعالیٰ کا وجود متعلق ہے، تو ہر شے میں کہنا چاہیے باری تعالیٰ کو، جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ ہر چند کے ہر ایک شے میں تو ہے پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے. تو اس کا یہی جواب ہے کہ دیکھیے شے جو ہے نا وہ جوہر بھی ہوتی ہے، عرض بھی ہوتی ہے، قائم بنفسہ ہی بھی ہوتی ہے جسے پر سے سبسسٹنٹ کہتے ہیں، اور پر سے پر الیاس سبسسٹنٹ بھی ہوتی ہے جسے قائم بغیر ہی کہتے ہیں، تو قائم بالغیر کہتے ہیں. تو پھر آپ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ قائم بالذات ہو نہ قائم بالغیر ہو. اب کہیں گا یہ کیسے، ہم کہیں گے انتزاع اور تعین جو ہے صوفیہ کے اندر یہ قائم فی نفسی ہی نہیں ہوتے. تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اور بھی حوالات سے، مگر ان کو چاہیے کہ اب تشریح کر دیں، اگر نہ کرے تو علامہ ساجد خان سے تشریح پوچھ لیں یا منظور مینگل صاحب سے پوچھنا کرتے ہیں. منظور مینگل جو ہیں ان کے اندر بدعات کے جراثیم کچھ بڑھ ہی گئے ہیں، مگر کم از کم ابھی تک تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مخالفت سلفیہ کی کرتے ہیں تو وہ علل عرش کہتے ہیں، عرش کے اوپر تو مکان ہی نہیں ہے، تو لامکاں ہو گیا نا، یا عرش کے اوپر بھی کوئی مکان ہے. تو آپ تو مکان میں داخل مان رہے ہیں اور وہ مکان سے خارج مان رہے ہیں، تو وہ تو پھر بھی بہتر ہو گئے نا. اور اگر وہ ابھی بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر ہم کہیں گے کہ سمجھ تو حضرت کو آ رہا ہے، مان نہیں رہے، وہ ایک الگ بحث ہے. والسلام تمت.